ماہم دلہن بنی سر جھکا کر بیٹھی تھی اور چہرے پر کسی قسم کی خوشی یا فطری شرم و حیا کی بجائے قرب کے سائے لہرا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو پوری شدت سے بہہ رہے تھے، مگر پھر اس نے کافی مشکل سے ہمت جمع کی اور اپنے چہرے سے بے دردی سے آنسو رگڑتی سوچنے لگی، مجھے کمزور نہیں ہونا اور نہ ہی خود کو اس شخص کے حوالے کرنا جس کو میں پسند ہی نہیں کرتی۔ میرا قصور ہی کیا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد زبردستی میری زندگی میں شامل کر دیا گیا، اور وہ بھی ایسا شخص جو 1 ماہ پہلے تک میری بہن کا شوہر تھا۔ ماہم کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب 1 ماہ پہلے اس کی بڑی بہن کی اچانک موت واقع ہو گئی تھی۔ قاسم صرف 15 دن کا بچہ تھا اور بہن کی اس بیٹے کی پیدائش کے دوران کچھ ایسی پیچیدگی ہوئی کہ وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی، اور جس دن اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی تھیں، وہ دن ہر ایک کو غمزدہ کر گیا تھا۔ ہر آنکھ اس جوان موت پر اشک بار تھی۔ ماہم کے تو مانو پیروں تلے سے زمین اور سر کے اوپر سے آسمان چھن سا گیا تھا۔ رو رو کر نڈھال ہوتی قاسم کے بلکنے پر ہوش میں آئی تھی اور خود سے عہد کیا کہ اپنی بہن کی اس نشانی کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھے گی اور کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اور عارفین شیراز جو اس کی بہن سے محبت کا دعوے دار تھا، 1 ماہ میں ہی کیسے اپنی بیوی کو بھلا کر نئی عورت کی چاہ میں لگ گیا تھا۔ یہ مرد اپنے الفاظ پر قائم ہی نہیں رہ سکتے۔ مگر میں کبھی تمہیں اپنے قریب بھٹکنے نہیں دوں گی اور نہ ہی اپنی بہن کی یاد کو اپنے دل سے نکال پاؤں گی۔ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، اس مقصد کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے عارفین صاحب کسی خوش فہمی کا شکار ہو جائیں۔ میں یہاں پر بیٹھ کر ایسی کسی خوش فہمی کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس کا دماغ تیزی سے کسی حل کو سوچنے میں اور آنکھیں کسی محفوظ جگہ کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ اپنا لہنگا سنبھالتی وہ بیڈ سے اتر چکی تھی اور اسی پل دروازہ کھول کر عارفین نے کمرے میں قدم رکھے تو سامنے کھڑی اپسرا کو دیکھ کر چند پل کے لیے اس کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں، مگر اس کے چہرے پر چھائے تاثرات سمجھ سے باہر تھے۔ عارفین کو سامنے دیکھ کر وہ ناقوت سے سر جھٹکتی اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر لباس تبدیل کیا اور باہر نکل کر تیزی سے بیرونی دروازے کو پار کر گئی، اور عارفین بس اس کو دیکھتا رہ گیا، جس نے اس طرح لاپرواہی ظاہر کی جیسے اس کے سوا کمرے میں کوئی موجود ہی نہ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شائستہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈال کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آنٹی، میں آپ کے کمرے میں سونے کے لیے آئی ہوں، ماہم نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کیا کہا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آج تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہیں عارفین کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا اور تم منہ اٹھا کر میرے کمرے میں سونے کے لیے باہر چلی آئیں۔ ان کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے گئے۔ کیوں؟ ایک رات آپ کا بیٹا اکیلا سو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور ویسے بھی آپ شادی بول رہی ہیں، یہ شادی آپ کے بیٹے کی خاطر نہیں بلکہ قاسم کے لیے ماں لانے کی غرض سے کی گئی ہے، اور میں نے بھی یہ شادی صرف قاسم کی خاطر کی ہے تو اسی کو ہی سنبھالوں اور اسی کے ساتھ رہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ بہت یاد آ رہی تھی اس کی۔ ماہم کے لہجے میں تلخی کے ساتھ بدتمیزی کا عنصر بھی شامل تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ تم نے کیسے رہنا ہے؟ اگر صرف قاسم کو ہی سنبھالنا ہوتا تو تمہیں اپنے پاس رکھ لیتی یا قاسم کو تمہارے پاس بھیج دیتی۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس لیے کی ہے کیونکہ میں اس کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم بھی اتنی بچی نہیں ہو کہ تمہیں شادی کا مطلب ہی نہ پتا ہو۔ اب سے تم نے اپنے کمرے میں ہی رہنا ہے۔ قاسم کو میں دیکھ لوں گی، وہ میرے کمرے میں سو رہا ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کی بدتمیزی کو مشکل سے نظر انداز کیا تھا۔ مگر کیوں؟ پہلے بھی تو میں ہی سنبھالتی تھی قاسم کو۔ وہ میرے بغیر نہیں سو سکتا تو آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں؟ ماہم بلا وجہ بات کو طول دے رہی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، کم عقل لڑکی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اب بچے کے علاوہ ایک شوہر بھی ہے جس کی خدمت تم پر فرض ہے۔ میرے ساتھ بحث مت کرو اور واپس اپنے کمرے میں جاؤ۔ شائستہ بیگم نے غصے سے اس کو گھورا تھا۔ ابھی تو میری بہن کو اس دنیا سے گئے صرف 40 دن ہوئے اور آپ کو بیٹے کا گھر بسانے کی فکر لگ گئی ہے۔ اگر میری بہن کی جگہ آپ کا بیٹا مر جاتا تو کیا بہو کو بھی ایسا ہی مشورہ دیتی کہ 40 دن پورے ہو گئے ہیں، اب تم اپنا گھر بساؤ؟ نہیں نا؟ ماہم نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی۔ نہ جانے کس بات کا اس قدر غصہ تھا کہ وہ ہر طرح کا ادب لحاظ بھول چکی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟
شادی کے پہلے ہی روز اپنے شوہر کے مرنے کی دعا کر رہی ہو؟ اتنی بے حیا ہو کہ آتے ہی میرے بیٹے کی دشمن بن گئی ہو۔ ڈوب کر مر جاؤ۔ خدا جانے آج کل کی لڑکیوں کے مزاج کیوں ساتویں آسمان پر جا پہنچے ہیں۔ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ توبہ توبہ، گز بھر کی لڑکی کی اتنی لمبی زبان ہے، خدا کی پناہ۔ شائستہ بیگم نے اس کو شرم دلانی چاہی تھی۔ ڈوب کر تو آپ کو مر جانا چاہیے۔ ماہم بھی غصے سے چلائی تھی کہ اتنے میں عارفین بھی اپنے کمرے سے باہر آیا تھا اور ہال میں موجود ساس بہو کی بحث سن کر وہیں پر پہنچ گیا۔ امی، آپ کیوں اس سے بحث کر رہی ہیں؟ چھوڑیے اس کو۔ مجھے بھی اس جیسی لڑکی سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرے دل میں آج بھی زارا بستی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ یہ شادی میں نے آپ کے اصرار پر کی ہے، مگر اب اس کے مزاج دیکھ رہا ہوں۔ خیر، آپ اپنے کمرے میں جائیے، فکر مت کریے، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ عارفین نے گہری سانس بھرتے ماہم کو پل بھر میں بے وقت کر ڈالا تھا۔ شائستہ بیگم مطمئن سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں اور ماہم اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اب کہاں جائے، اور اس کی یہ فکر عارفین نے خود ہی دور کر دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی شکل و صورت، اپنی زبان اور اخلاق کے اس مظاہرے کے ساتھ میرے دل میں جگہ بنا لو گی؟ یا میں کوئی گرا پڑا مرد ہوں کہ کسی بھی لڑکی کے سامنے دیکھوں گا تو بہک جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ اپنی یہ خوش فہمی دور کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ یہ تو میری امی سادہ دل عورت ہیں اور اپنے بیٹے کو آباد ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے ایسی بات کر رہی تھیں، مگر وہ نہیں جانتی کہ مجھے تم سے الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ میرے کمرے میں رہو گی تو میں تمہارے قریب آؤں گا، سوچنا بھی مت۔ اب ڈرامے بازی بند کرو اور چل کر کمرے میں بیٹھو سیدھی شرافت سے۔ میں مزید کوئی تماشا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ماہم کے بالوں کو مٹھی میں لیتے اس کا چہرہ اپنی نظروں کے سامنے لا کر بیزاری سے بول رہا تھا، اور ماہم جو ابھی تک خود بھی اس شخص سے دور بھاگ رہی تھی، یہ لہجہ اور ذلت بھرا رویہ برداشت نہیں کر پائی۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر پانی تیرنے لگا، مگر ذلت پر یہ احساس غالب آ گیا تھا کہ فی الحال وہ محفوظ ہے، اور یہ بات اس کو مطمئن کر رہی تھی۔ اور اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ کر عارفین بھی خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ عارفین کی بیزاری اس کے لیے اچھی علامت ہے یا بری۔ وہ ایک بیوقوف اور جذباتی لڑکی تھی، اور یہ بات عارفین نے شاید سمجھ لی تھی۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر ماہم نے چند پل تک وہیں رک کر جیسے کچھ سوچا تھا، پھر گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کیا اور واپس کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک بار پھر پریشانی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ سامنے ایک ہی بیڈ تھا اور صوفہ وغیرہ کچھ نہ تھا جہاں وہ سو سکتی۔ اس کی پریشانی بھانپ کر عارفین دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولا، تم یقین کرو کہ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ ایک بیڈ پر تو کیا، ایک کمبل میں بھی سو جاؤں تو تمہارے لیے کچھ جذبات نہیں بیدار ہونے والے۔ اس کے اس قدر نفرت ظاہر کرنے پر ماہم بھی مزید کچھ سوچنے کی بجائے بیڈ کے ایک کنارے پر سکڑی سمٹی سی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آپی، مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں چاہا تھا۔ میں آپ کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں، جبکہ اچھی طرح جانتی ہوں آپ اپنے اس نام نہاد شوہر کے لیے کس قدر حساس تھی۔ میں نے تو بس قاسم کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھے آپ کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ وہ تو مجھے یہ کہہ کر کمرے میں لایا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر بعد میں اس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جس کی حقدار صرف اور صرف آپ ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ غلط تھی۔ مرنے کے بعد بھلا کس انسان کو ان باتوں کی پرواہ رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ موت کے بعد تو انسان اپنا ہر حق، ہر جذبہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہاں تو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اب عارفین پر وہ پورا حق رکھتی تھی، مگر اپنی کم فہمی کے باعث دماغ پر بوجھ ڈالے خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، رونق کی بجائے اس کے چہرے پر ویرانی چھائی تھی۔ اپنی روح تک مجروح ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ بے کلی اور عجب اجاڑ سی کیفیت میں مبتلا وہ ایسی دکھ رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا جرم سرزد کر بیٹھی ہو اور اس پر ندامت کا شکار ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے عارفین نے اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ یہ رونا دھونا کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟
اگر تم کل بار بار مجھے میرے گزشتہ رشتے کا حوالہ نہ دیتی تو میں کبھی تمہیں اس رشتے کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب قصور ہی تمہارا اپنا ہے تو اب رو دھو کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا حلیہ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے تم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ میں بہت بڑا ظالم ہوں، جبکہ تم ایک مظلوم ترین لڑکی، کسی پرستان کی معصوم سی شہزادی ہو۔ اپنے آنسو پونچھ لو، مجھے ہر بات پر رونے دھونے والی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں۔ خدا جانے تمہارے ذہن میں کون سا خناس بھر گیا ہے کہ تم نکاح کر لینے کے بعد اس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری ہو۔ عارفین نے اس کے رونے پر غصے کا اظہار کیا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اپنی ماں کے سامنے کیا کہا تھا اور کمرے میں پہنچ کر اپنے دعوے پر بھی قائم نہیں رہ سکے۔ وہ بات کرتے ہوئے ایک بار پھر رو دی۔ دیکھو تم میری بیوی ہو اور تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ ٹھیک ہے تم نہیں تسلیم کر رہی تھی اس رشتے کو، مگر اس طرح مجھے بھائی کہہ کر اس رشتے کی توہین تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو گناہ ہے۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں، بھائی نہیں ہوں۔ تمہیں اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے تھا۔ وہ لہجے میں نرمی سموتے ہوئے اس کو دلاسا دینے لگا۔ مگر پھر بھی میں نے آپ کی باتوں پر بھروسہ کیا تھا۔ بھلے ہمارا رشتہ بدل گیا ہے اور میں نے غلطی کی تھی، مگر کسی کے بھروسے کو تو نہیں توڑنا چاہیے، چاہے بیوی کا ہی ہو۔ دھوکہ دینا غلط ہے۔ ماہم اب بھی بری طرح بگڑ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے غلط حرکت کی ہے، میں مانتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں۔ بلکہ ایسا کرو کہ تم آج سے امی کے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، تم صرف قاسم کی ہی دیکھ بھال کرو۔ 1 سال صبر کر لو، اس کے بعد چاہو تو میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ اس وقت تک قاسم بھی کافی حد تک سنبھل جائے گا اور امی کو بھی سمجھا لوں گا۔ تم فکر مت کرنا، مگر مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ عارفین نے نرمی سے اس کو سمجھایا تھا، مگر طلاق کا لفظ سن کر اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس کو یہ سن کر ہی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لب بینچ کر وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اب وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ بیتے لمحوں کی کشش جو وہ عارفین کے سنگ گزار چکی تھی، اور کچھ شاید نکاح کی طاقت تھی کہ وہ طلاق کا لفظ سن کر گہرے قرب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مگر کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے وہ ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے عارفین نے بتا دیا تھا، مجھے اس فیصلے پر اور تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ تم غلط کر رہی ہو۔ تمہیں کسی بڑے کی بات پر کان دھرنا پسند تو نہیں ہے، مگر شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کو بھی یہ بات سخت ناپسند ہے۔ آج تو اپنی انا کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے تم اپنی بات پر سختی سے قائم ہو، مگر ایک دن ضرور پچھتاؤ گی، شاید تب تک دیر ہو جائے۔ شائستہ بیگم نے اس کی ضد پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور ماہم نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ خیر، جیسے تمہاری مرضی ہو، تم ویسے ہی رہو۔ میرا کام تھا سمجھانا، وہ میں نے کر دیا ہے۔ باقی تم خود باشعور اور امید کرتی ہوں اپنے لیے بہتر فیصلہ کرو گی۔ شائستہ بیگم نے گہری سانس بھرتے ہوئے سر جھٹک کر خود کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔ اس روز کے بعد انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ حالات کو وقت کے دھارے پر چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی تھیں، اور ماہم دل کی آواز سے نظریں چرا کر بے حس ہو گئی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ شب و روز اسی طرح روکھے پھیکے سے گزر رہے تھے۔ وہ قاسم کے بہانے زیادہ تر خود کو سب کے ساتھ بیٹھنے سے بچا لیا کرتی، تو کبھی کبھار ناشتے کی ٹیبل پر یا رات کے کھانے پر اس کا عارفین سے سامنا بھی ہو جایا کرتا۔ ایک ہی گھر میں رہتے یہ سب تو ہونا تھا۔ اس نے خود پر خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی اور اندر ہی اندر جیسے گھل رہی تھی۔ ہر بار اس شخص سے سامنا اس کو دوہرے قرب میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس کی لاپرواہی اور نظر انداز کرنا ماہم کو بری طرح کھلنے لگا تھا۔ اپنے دل کی اس کیفیت سے وہ لاکھ نظریں چرانے کی کوشش کرتی، مگر ناکام ہو چکی تھی۔ اب دل اسی شخص کی جانب ہمک ہمک کر جاتا تو دماغ اس کو دوبارہ بہن کی یاد دلا کر تلخ حقیقت کی جانب گھسیٹ لیتا کہ اس پر صرف میری بہن کا حق تھا اور ہمیشہ رہنا چاہیے۔ دل و دماغ کی اس سرد سی جنگ سے وہ ہلکان ہو جاتی تھی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ عارفین اس کی موجودگی کو اس خوبصورتی سے نظر انداز کر دیتا تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جس بات پر اس کو سزا دے چکا تھا، اب خود کو ویسا ہی ظاہر کرتا تھا۔ قاسم کو اٹھاتے، پیار کرتے، اس کی طبیعت خرابی پر اس کا خیال رکھتے ہوئے ماہم کے ساتھ چند پل کی تنہائی میسر آ بھی جاتی تو اس کا انداز لیا دیا ہی رہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں ہوتا تھا، بہنوئیوں جیسا۔
حد جتاتا ہوا اور خود تک محدود، غرض کہ وہ ماہم کی ذات سے یکسر لا تعلق ہو چکا تھا۔ یہ بات ماہم کو بے چین کرتی تھی۔ البتہ اپنے بھانجے کو سکون سے اپنی آغوش میں سویا دیکھتی تو وقتی طور پر دل پر گہرا سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ماہم، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، لگتا ہے تمہیں کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لینا چاہیے۔ یہ معدے کی خرابی یا بخار جیسی کیفیت لگتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ آج عارفین آتا ہے تو اس کے ساتھ چلی جاؤ، چیک اپ کروا لو گی تو تسلی ہو جائے گی۔ شائستہ بیگم نے اس کی بے چینی اور الٹیاں کرتے دوہرا ہونے کو دیکھتے فکر ظاہر کی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس کل تھوڑا سا بے ترتیبی کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہے۔ پہلے بھی 1-2 بار ایسا ہو چکا ہے۔ کچھ ہلکا پھلکا کھا کر میں خود ہی 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ماہم نے سستی سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت اس کا کہیں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، بس ایک جگہ پڑے رہنے کو دل تھا۔ ارے بیٹے، اپنی رنگت دیکھو، زرد پڑ گئی ہو ایک ہی روز میں۔ اگر یہی حال رہا تو کمزوری بڑھ جائے گی، پھر قاسم کو کیسے سنبھالو گی؟ بتاؤ، ضد مت کرو۔ اگر پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے تو تمہاری لاپرواہی ہے کہ تم چیک اپ کروانے کی بجائے گھر میں ٹوٹکے کر کے وقتی طور پر علاج کر رہی ہو۔ چلو ابھی چلتے ہیں، میں خود لے جاتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس۔ اب مزید کوئی بات نہیں سنوں گی، حد ہے۔ تمہارے گھر والے سنیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے۔ چلو شاباش، ایک بار تسلی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر شائستہ بیگم کے دل میں عجیب سا خوف پھیل گیا تھا۔ دوسری مرتبہ کسی بڑی پریشانی سے گزرنے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی گاڑی اور ڈرائیور کو گھر پر بلوا لیا تھا۔ گاڑی میں سوار ہو کر وہ تھوڑی ہی دیر میں ایک بہترین کلینک پر موجود تھے۔ لیڈی ڈاکٹر نے تفصیل سے معائنہ کرنے کے بعد جو انکشاف کیا تھا، چند پل کے لیے ماہم کو یقین ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا تھا، مگر لیڈی ڈاکٹر نے شائستہ بیگم کو بھی یہی بتایا تھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کمزوری بہت ہے۔ خوراک پر دھیان دیں اور ان کے دماغ کو بھی پرسکون رکھیں۔ اس حالت میں پریشانی اچھی نہیں ہوتی، یہ امید سے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر ہدایت دے رہی تھیں، اور شائستہ بیگم کے چہرے پر حیرت، بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے تھے۔ ارے واہ، تم تو کافی ہوشیار ہو۔ کیا کہنے تمہارے، میرے سامنے کہتی رہی کہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہو، اور اب بچے کی امید پر ہمیں باہر سے مبارکباد مل رہی ہے۔ شائستہ بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس پر گہرا طنز کیا تھا، جس پر وہ مکمل طور پر خاموشی اختیار کر چکی تھی کہ اس کے سوا اب چارہ نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر بھی ماہم پریشان بیٹھی تھی۔ رات کو موقع ملتے ہی عارفین کے پاس جا پہنچی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک پل کو عارفین بھی اس کے انداز سے کھٹک کر رہ گیا تھا۔ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، اس نے بنا کسی تمہید کے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے رسوا کر دیا، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ غصے میں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، اور عارفین شیراز حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تکلیف کیسی؟ تم میری بیوی ہو اور میں تم سے معافی بھی مانگ چکا ہوں۔ تمہاری اپنی خواہش تھی کہ میں تم سے دور رہوں، اور شاید سال کے بعد تم طلاق بھی لے لو گی۔ اس بات پر بھی تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک بات پریگننسی کی ہے تو مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم چاہو تو ابارشن کروا لو، میں تمہیں زبردستی کسی بھی بات پر پابند نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ نہایت سکون سے اس کا سکون برباد کرنے پر تلا تھا۔ کیا کہا؟ ابارشن کروا لوں؟ اگر آپ کو یہی ٹھیک لگتا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ آنکھوں میں قرب کے ساتھ نفرت کے جذبات لہرا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا سامنے کھڑے اس خود غرض اور بے حس انسان کا منہ نوچ ڈالے، مگر وہ مزید اس شخص کے ساتھ بحث کرنے کی بجائے کنارے پر ہو جانے پر اکتفا کرتی تیزی سے واپس پلٹی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ عارفین، جس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں، ایک دم سے مطمئن ہو کر گہری سانس بھرتا پورے جذبات سے مسکرایا تھا، یہ جانے بغیر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ عارفین شیراز کا یہ انداز ماہم کے تن بدن میں آگ لگانے کو کافی تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر بے حس انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ پہلے تک تو اور بات تھی، ماہم جیسی حساس اور نرم دل رکھنے والی لڑکی نے بہن اور بھانجے کی خاطر
شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، مگر عارفین نے زبردستی اس کو بیوی کا درجہ دے کر بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ وقت تک اکھڑے اکھڑے انداز میں رہنے کے بعد اپنی ازلی حساس طبیعت کے باعث وہ سب کچھ بھلا کر شوہر کو تسلیم کرنے لگی تھی، مگر اب جس طرح اس شخص نے اس کی ذات کے مان کو دو کوڑی کا کر دیا تھا اور اس کو بے اعتباری کے حوالے کر دیا تھا، وہ مزید کوئی نرمی نہیں برت سکتی تھی۔ چند روز تک خاموشی سے سوچنے اور غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا، مگر کوئی مثبت فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ ایک روز اسی خاموشی سے قاسم کو ہمراہ لیے وہ اپنے میکے جا پہنچی۔ ماں، یہ آپ لوگوں نے مجھے کیسے پتھر دل انسان کے حوالے کر دیا ہے جس کو میرے احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی من مانی کرنے والا ایک بے حس انسان ہے۔ پتہ نہیں آپ ہی ایسے شخص کے ساتھ کیسے اتنی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ میں اب مزید وہاں پر نہیں رہ سکتی۔ ماں، میری بس ہو چکی ہے، تھک گئی ہوں میں سمجھوتا کرتے کرتے، مجھے معاف کر دینا۔ سلطانہ بیگم کے گلے لگ کر وہ بری طرح رو رہی تھیں اور اس کے الفاظ نے انہیں لرزا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ جذباتی ہو کر اس قسم کے فیصلے ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ شادی کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ جب تھک جاؤ تو ایک دم سے سب لپیٹ کر ایک طرف کر دو۔ ایسے فیصلے کرنے سے پہلے ہر پہلو پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے میں فیصلہ کرنے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ انہوں نے نرمی سے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اس کو دلاسا دیا تھا، مگر اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب دل میں اتنا دکھ بھرا ہو تو آنکھ سے آنسو ٹپکنا لازمی سی بات ہے، اور ماہم کا دل دکھ کی شدت سے کرلا رہا تھا۔ وہ کیسے نظر انداز کر دیتی؟ یہ کوئی معمولی بات تو ہرگز نہ تھی کہ اس کو اس کی اولاد کا قتل کرنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ اس کے جذبات کا احساس کسی نے نہیں کیا تو وہ کیوں کسی کا احساس کرتی؟ انسان تھی، اس کے سینے میں بھی دل تھا۔ اس کی رائے جانے بغیر اتنے ہی فیصلے پہلے بھی ہو چکے تھے۔ بی ایس سی کے بعد وہ ماسٹرز کرنا چاہتی تھی، مگر بہن کی اچانک موت اور پھر بھانجے کی خاطر اس کو اپنے خواب نظر انداز کرنا پڑے۔ زندگی کے اہم ترین معاملے میں اس کی رائے نہیں لی گئی، مگر اس نے اپنے ماں باپ کو یا سسرال والوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، بلکہ ان کی مجبوری سمجھ کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ مگر کب تک صبر کرتی؟ شادی شدہ زندگی کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے اگر ساری قربانیاں عورت کے حصے میں ڈال دی جائیں اور مرد خود کو حاکم سمجھتے ہوئے ہر بات منوانے لگے تو کوئی بھی عورت تھک جاتی۔ کچھ عورتیں میکے والوں کی طرف سے تعاون میسر ہونے پر ایک ہی جھٹکے میں اپنے راستے الگ کر لیتی ہیں، مگر کچھ عورتیں دباؤ میں آ کر رشتے کو بوجھ کی طرح سمجھتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، جو کہ نہایت غلط عمل ہے۔ اگر دل سے شوہر کی ہر زیادتی پر صبر کرنے کی ہمت ہو تو عورت اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، مگر خود پر جبر کر کے دل سے عزت بالکل ختم ہو جانے کے باوجود کسی مرد کے ساتھ جڑے رہنا زیادتی ہوتی ہے، اور ہمارے دین میں کوئی جبر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ ماہم بھی یہ اختیار استعمال کرنا چاہتی تھی، سو خاموش ہو گئی تھی۔ سلطانہ بیگم نے خود سے اس کی خاموشی کا مطلب عکس کیا اور مطمئن ہو گئی تھی، مگر ایک دن گزرنے کے بعد جب عارفین اس کو لینے کے لیے آیا تو ماہم نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بہت معذرت ماں، مگر مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ ان کو سمجھائیے کہ قاسم کو میرے پاس رہنے دیں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی، مگر اب واپس نہیں جاؤں گی۔ اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتی، ماہم نے بے دردی سے آنسو رگڑتے ہوئے کہا تھا، اور سلطانہ بیگم دل تھام کر رہ گئی تھیں۔ مرنے کی بات مت کرو ماہم، ہمارے اندر ایک بیٹی کے بعد دوسری کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تم واپس نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، میں عارفین کو سمجھا بجھا کر ابھی تو واپس بھیج دیتی ہوں، مگر تم اس بارے میں ضرور سوچنا کہ قاسم کا کیا ہوگا، کیا وہ تمہارے بغیر رہ لے گا؟ کیونکہ جتنا میں جانتی ہوں عارفین کو اپنا بیٹا بے حد عزیز ہے، وہ کبھی اس بات پر رضامند نہیں ہوگا کہ اس کی اولاد اس سے دور رہے۔ وہ ایک باپ ہے، ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اگر وہ قاسم کو ساتھ لے کر جانا چاہے بھی تو غلط نہیں ہوگا۔ تم پھر بھی سوچ لو، ہماری طرف سے کوئی دباؤ ہرگز نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جو بھی فیصلہ کرے اس پر کبھی پچھتاوا محسوس نہ ہو۔ انہوں نے نرمی سے ماہم کو سمجھایا تھا اور واپس لاؤنج میں چلی گئی، جہاں عارفین بے تابی سے ماہم کی آمد کا منتظر تھا۔ وہ ماہم کو کسی انتہائی فیصلے سے باز رکھنے کے لیے اس کی منت سماجت کرنے کے لیے تیار تھا، مگر سلطانہ بیگم چہرے پر تفکر اور مایوسی کے تاثرات لیے تنہا ہی تھیں۔ بیٹا معاف کرنا، ماہم کی طبیعت کچھ خراب ہے،
وہ کچھ دن مزید یہاں رکنا چاہتی ہے۔ میری بیٹی بہت حساس ہے، شاید اس کو کسی بات کو برداشت کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تھوڑا سا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تمہاری بے چینی سمجھ سکتی ہوں، مگر اس وقت اگر ماہم کو زیادہ مجبور کیا تو وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ میرا یقین کرو، ماہم دل کی بہت اچھی ہے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہے گی۔ ابھی چھوٹی ہے اور کچھ جذباتی بھی ہے۔ امید کرتی ہوں تم اس کو سمجھو گے اور کچھ وقت دو گے۔ سلطانہ بیگم نے اس کو سلیقے سے سمجھا کر مطمئن کرنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں ماہم کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ قاسم کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، وہ جانے کس بات کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ ہاں بس کچھ دن صبر کر لو، اگر کہو تو قاسم کو لے آؤں، ابھی سویا ہے اس لیے جگایا نہیں اس کو۔ سلطانہ بیگم 100 طرح کے جواز گھڑ کے اس کو واپسی کے لیے روانہ کر کے کچھ پرسکون ہوئی تھیں۔ البتہ دل کے کسی کونے میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہم اپنی ضد پر قائم رہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ اگلے چند روز خاموشی سے گزر گئے تو ایک بار پھر سلطانہ بیگم اور انیس صاحب اس کو سامنے بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، زندگی تم نے ہی گزارنی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط اس کی پہچان بھی تم خود اپنے لیے کر سکتی ہو، مگر مجھے لگتا ہے اب تم غلط ہو۔ بھلے پہلے بھی اس نکاح کے لیے ہم نے تم سے کہا تھا، مگر تم اس وقت چاہتی تو اپنی بات منوا سکتی تھی، لیکن تم نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور ہمیں اجازت دی تھی کہ جو ہمیں بہتر لگے تم اعتراض نہیں کرو گی۔ وجہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے اس وقت قاسم کی خاطر اس نکاح کی حامی بھری تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے، ہمیشہ اپنے پیاروں کی خوشی تم نے اپنی ذات سے آگے رکھی ہے۔ تو اب ایسا کیا ہے کہ تم قاسم کو بھی نظر انداز کر رہی ہو؟ کیوں بھول گئی ہو کہ اب بھی قاسم صرف 2 ماہ کا بچہ ہے؟ آج بھی اس کی ماں کو آغوش چاہیے۔ اس حقیقت سے نظریں کیسے چرا سکتی ہو تم؟ ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ صرف اپنا بھلا سوچنے والی، اپنے مفاد کو ترجیح دینے والی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی خود غرضی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ بتا دو تاکہ ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہو سکے، کیا زیادہ اہم ہے کیا نہیں۔ انیس صاحب اپنی بیٹی کے دل کی کیفیت سے بے خبر طنز پر طنز کیے جا رہے تھے اور ماہم سر جھکا کر صرف سنتی جا رہی تھی۔ کیسے بتا دیتی کہ آج بھی اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کی خاطر یہ خود غرضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ 100 طرح کے بہانے بنانے کے باوجود انیس صاحب اور سلطانہ بیگم بھی جیسے پوری تیاری سے بیٹھے تھے، ہر بات کو رد کرتے اور اس کو قائل کرنے کی، کبھی شرمندہ کرنے کی تو کبھی بہن کی یاد دلا کر اس کو برا بلا کہتے۔ انہوں نے بالآخر ماہم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ اس کے راضی ہونے میں دل کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے، ارمانوں کا خون ہو چکا تھا۔ ماں باپ نے اس کی پریشانی سمجھنے کی بجائے اپنی مرضی اور خوشی اس پر مسلط کر کے اپنے لیے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا، مگر ماہم جانتی تھی کہ وہ کس دلدل میں دھکیل دی گئی تھی۔ اسی روز شام کے وقت عارفین بھی دوبارہ چلا آیا تھا۔ اس کو ایک مستقل خدشہ لاحق تھا کہ کہیں ماہم ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، اور سب سے اہم بات کہ اس کے بچے کے بارے میں خود سے کوئی فیصلہ کر لیتی تو وہ بھی اس کی برداشت سے باہر ہوتا۔ 100 طرح کے وہم دل میں لیے وہ سسرال پہنچا تو ماہم نے خود ہی واپسی کا اندیہ سنا کر اس کو خوش کر دیا تھا۔ وہ اپنے والدین سے بھی دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکلی تھی، جنہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عارفین کے ساتھ ایک چھت تلے رہنا اس کو شاید ذہنی دباؤ اور پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ انجانے میں وہ سب کے ساتھ قاسم سے بھی کھچی کھچی سی ہر وقت خاموش اور اداس رہنے لگی تھی۔ روٹین چیک اپ کے لیے عارفین اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بھی خطرے سے آگاہ کیا تھا اور عارفین کو سختی سے ہدایت جاری کی تھی کہ اس کو ہر طرح کی فکر اور پریشانی سے دور رکھیں اور دماغی سکون کے لیے اس کا ماحول بدلیں، ورنہ بچے کے ساتھ ماں کی بھی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ماہم نے یہ سن کر خود کو ہر فکر سے آزاد کرنے کی بہت کوشش کی، مگر سوچیں اس کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہوتی گئیں کہ وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک روز بے دہانی میں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے گری تو گرتی چلی گئی، اور شور کی آواز سن کر عارفین بھی بھاگ کر وہاں پہنچا تھا۔ جب ماہم کا نیم مردہ وجود خون سے لت پت پڑا تھا، یہ نظارہ دیکھ کر وہ خوف سے لرز اٹھا تھا۔ ماہم کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا، شدید تکلیف کے اثرات اس کے چہرے پر رقم تھے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے عارفین دیوانہ وار ہسپتال جانے کے لیے گاڑی کی طرف لپکا تھا۔
ہسپتال پہنچ کر بھی ٹھنڈے یا کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے وہ ماں بچہ دونوں کی خیریت کے لیے دعا گو تھا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہو۔ گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ایک نرس ایمرجنسی روم سے باہر نکلی تو اس کے پاس اچھی خبر نہ تھی۔ ایم سوری، ہم نے بہت کوشش کی مگر ہم بچے کو نہیں بچا سکے اور ماں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا، اب مریض کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مگر اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ پیشہ ورانہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتی نرس وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ بچے کے بارے میں سن کر عارفین کے ساتھ شائستہ بیگم بھی صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھیں۔ وہ تو بڑی بے صبری سے نئے مہمان کی آمد کی تیاریاں کر رہی تھیں، مگر یہ خوشی صرف 3 ماہ کی مہمان تھی، اس کی ان کو بالکل خبر نہ تھی۔ سخت مایوسی کے عالم میں وہ خود بھی ڈہ سی گئی تھیں۔ ان کی حالت کے پیش نظر عارفین انہیں گھر لے گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس سرپھری لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کتنا کہا میں نے اس کو کہ احتیاط کیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، مگر جانے کس صدمے میں گری تھی یہ لڑکی کہ ہر وقت رونی صورت لیے کمرے میں بند پڑی رہتی تھی، نہ ڈھنگ سے کھاتی تھی نہ سوتی تھی۔ ایسا کیا نقصان ہوا تھا کہ جب سے میکے سے واپس آئی ہے بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی؟ اس حالت میں عورت ہر وقت خود کو کھاتی رہے گی تو یہی نتیجہ ہوگا۔ اس نے اپنی مرضی کسی بھی طرح سے پوری کر ہی لی ہے۔ ارے لوگ ترستے ہیں، کئی سال دعائیں، علاج اور جانے کیا کچھ کرتے ہیں اس اولاد کے حصول کے لیے۔ اور ایک یہ آج کل کی لڑکیاں ہیں جنہیں بنا چاہے اولاد جیسی خوشی مل جائے تو قدر کرنے کی بجائے نخرے ہی کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے گھر پہنچتے ہی جلے دل کے پھپھولے پھوڑنا شروع کر دیے تھے۔ عارفین کے خیالات بھی کچھ مختلف نہ تھے، جبکہ ہسپتال میں ماہم کو جب اپنی اولاد سے محروم ہو جانے کی اطلاع ملی تو اس کی چیخوں سے پورا ہسپتال گونج اٹھا تھا۔ وہ دن اور رات بھر روتے رہنے کے بعد اگلے روز وہ گہری خاموشی کی چادر لپیٹ چکی تھی۔ عارفین کی آنکھوں پر بدگمانی کی پٹی لپٹی تھی۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ماہم پرسکون ہو چکی ہے، اور اس بات سے وہ بھی اس سے بدظن ہو گیا تھا۔ گھر واپس پہنچ کر قاسم کے رونے پر وہ ماہم پر چڑھ دوڑا تھا۔ تم ایک سنگ دل اور خود غرض عورت ہو جس کو اپنی سگی اولاد کسی بوجھ سے کم نہیں لگی کہ اس کے بچھڑ جانے پر اس قدر مطمئن ہو، مگر میں تمہیں اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی قاسم کے بارے میں کوئی کوتاہی برداشت کروں گا، سمجھی؟ اس لیے بہتر ہے اس کی صحت پر توجہ دو، اس کو ایک خراش بھی کبھی نہ آئے ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ وہ غصے سے تن فن کرتا ماہم کو سکتے میں مبتلا کر چکا تھا۔ ارے جانے کیا سوچ کر اس نے تم سے شادی کی ہے، یہ تو ڈائن سے بھی بدتر ہے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی قاتل میرے بچے کو بھی کھا گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر بچے سے جان چھڑائی ہے۔ میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گی، بلکہ عارفین میں تو کہتی ہوں کبھی اس پر اعتبار مت کرنا، کیا پتہ ہمارے قاسم کو بھی کسی روز کوئی نقصان پہنچا دے۔ تم خود اس کا خیال رکھنا اور تمہاری غیر موجودگی میں خود اس کو سنبھالوں گی۔ مجھے اب اس پر بالکل بھروسہ نہیں رہا۔ شائستہ بیگم غصے میں اول فول بکتیں اس کو اتنے بڑے الزام میں گرفتار کر چکی تھیں، مگر انہیں اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ماہم نے گہری نگاہ سے ایک پل کے لیے عارفین کی جانب دیکھا تھا۔ قرب، ملامت، شکایت، کیا کچھ نہ تھا ان کی آنکھوں میں۔ البتہ وہ بھی صدمے میں گھرا کسی بات کو سمجھنے کی حالت میں نہ تھا، اور اس روز کے بعد سے تو ہر وقت اس کو قاتل، دھوکے باز اور جانے کیا کچھ کہا جاتا رہا، اور وہ بس لب سی کر خاموش رہنے لگی۔ کسی سے کوئی گلہ کرنے کی بجائے الگ تھلگ سی رہ رہی تھی۔ اتنی بے حس ہو تم کہ اپنی اولاد کی جان لے لی؟ بہن کے بچے کو ماں کا پیار دینے کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ ہمیں متاثر کرنا چاہتی تھی؟ یہ تو ظاہر ہے اب اس میں کوئی سرخاب کے پر تو لگے نہیں، یہ بھی ایک بچہ ہی ہے۔ اس سے اتنا پیار جتاتی ہو کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین انتخاب سمجھ لیا تھا، مگر اپنی سگی اولاد کے لیے تم نے جو حرکت کی ہے اس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ توبہ توبہ، کتنا دوہرا معیار ہے تمہارا کہ سمجھ سے باہر لگتی ہو۔ میں نے تو عارفین سے بھی کہہ دیا ہے کہ تم پر کبھی اعتبار نہ کرے، اپنی اولاد کے حوالے سے تو بالکل نہیں۔ کیا پتہ کل کو تم قاسم کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرو، پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ تمہارا اتنا عادی نہ ہوتا اور بیمار نہیں پڑتا تو تمہیں اس گھر سے کب کا بھیج دیتی، مگر مجبوری ہے، بچہ تمہاری اصلیت سے واقف نہیں ہے، اس لیے ہم بھی خاموش ہیں۔ قاسم کے سراہنے بیٹھ کر اس کے بالوں کو سہلاتی ماہم کو ہر بار کی طرح اس بار بھی
لب بینچ کر خود کو کسی بھی قسم کا جواب دینے سے باز رکھنا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو اسی گھر میں رہنا ہے تو پھر بدمزگی پھیلا کر ہر وقت کی باتیں سننے سے بہتر خاموش رہنا تھا۔ واپسی کا کوئی راستہ اس کے لیے نہیں تھا، نہ ہی دوبارہ کوئی امید باندھنا چاہتی تھی۔ جب پہلے ہی اس کے ماں باپ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی تو اب وہ کیوں واپس جاتی؟ رات کو عارفین بھی اس کے کمرے میں قاسم کو دیکھنے کی خاطر چلا آیا تھا۔ ماہم نماز پڑھ رہی تھی اور قاسم بیڈ پر پڑا کھیل رہا تھا۔ اس کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، مگر عارفین کو اسے دیکھے بنا تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ماہم اس کو دیکھ کر وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر وہ آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو دبوچ چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حساب تو دو اپنے اس فعل کا، کیسے تم نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے میری اولاد مجھ سے چھین لی؟ تمہیں ترس نہیں آیا اس معصوم جان پر؟ اسی خوف سے میں تمہارے میکے میں قیام کے دوران دن رات بے چین رہا ہوں، مگر تم نے کر دکھایا کہ گھر میں ہماری نظروں کے سامنے رہتے ہوئے بھی تم اپنی منمانی کر سکتی ہو۔ میں نے تو تمہارا غصہ کم کرنے کی خاطر ایک آپشن دیا تھا، مگر مجھے تم پر پورا یقین تھا کہ تم صاف انکار کر دو گی۔ جو اپنی مرضی کے خلاف جا کر صرف ایک بچے پر اپنی ممتا نچھاور کرنے کو تیار تھی، وہ عورت کیسے اپنی سگی اولاد کے لیے اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے؟ پھر بھی اگر تم میری ضد میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا ارادہ کر بھی لیتی تو میں نے احتیاطی طور پر اپنی جاننے والی ایک لیڈی ڈاکٹر سے بات بھی کر لی تھی، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری اسی خوبی سے متاثر ہو کر میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، مگر میں پاگل تھا، ظاہر پر یقین کر بیٹھا۔ تمہاری اصل حقیقت اتنی تلخ تھی، تمہارا دل سیاہ ہے، تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج سچ میں مجھے تم سے گھن محسوس ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں قاسم کے لیے تم اتنی اچھی کیوں بنی پھرتی ہو؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ گناہ کیا ہے تو وجہ تو بتاؤ۔ کیا اتنا برا لگتا ہوں تمہیں؟ اور اگر ایسا تھا بھی تو تمہیں شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو خود سری اب تم دکھا رہی ہو، پہلے یہی خود سری دکھا کر منع کر دیتی، کم سے کم میرا اتنا نقصان تو نہ ہوتا۔ تم نے میرے احساسات اور جذبات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ ماہم کو کندھوں سے تھام کر سختی سے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ اس کے الزام پر گہرے رنج میں مبتلا خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا، یا اس سے پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اس جرم کی سزا سنا رہا تھا جو کبھی ماہم نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب اعتبار ہی نہیں کر رہا تھا تو کسی کو کب مانتا؟ جب کوئی شخص آپ پر اعتبار ہی نہ کرتا ہو تو اس کے سامنے اپنی وضاحت دے کر صرف وقت اور الفاظ کا ضیاع ہی ہوتا ہے، جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر عارفین کو ایسا لگا جیسے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹھائی سے گریز کر رہی ہے۔ وہ نفرت سے اس کو جھٹک کر چھوڑ چکا تھا۔ ماہم اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گئی تھی۔ غم و غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے پھیلتی نمی کو پلکیں جھپک کر اس نے باہر نکلنے سے روکا تھا۔ اب اس پر باقاعدہ نظر رکھی جا رہی تھی۔ ایک روز قاسم کو نہلا کر وہ باتھ روم سے نکل رہی تھی کہ پیر پھسلا اور وہ دھڑم سے فرش پر گری تھی۔ قاسم کو بڑی مشکل سے بازوؤں میں چھپائے وہ بچانے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر عارفین نے آگے بڑھ کر قاسم کو اس سے چھین لیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا تم کسی دن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گی۔ خدا کا شکر ہے تم اپنی کوشش میں ناکام ہو چکی ہو۔ مایوسی تو ہوگی، مگر ہر بار تمہاری قسمت ساتھ نہیں دے سکتی۔ امی بالکل ٹھیک کہتی تھیں، تم پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہوگی۔ عارفین خون خوار تیور لیے اس کو گھور رہا تھا۔ میں نہ کہتی تھی یہ دھوکے باز لڑکی ہے، اس کی شکل پر معصومیت ہے، مگر انداز سے یہ ایک بدنما داغ اور صفاک لڑکی ہے، کسی کی سگی نہیں ہے۔ شائستہ بیگم نے اپنے اندازے لگانا شروع کر دیے تھے۔ آج سے اس کو آپ سنبھالیں امی، جب میں شام کو واپس آؤں گا تو خود سنبھال لوں گا۔ 2 دن روئے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سے بچوں کی مائیں انہیں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ سب بھی کسی نہ کسی طرح پل جاتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں؟ بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے تو کیا اس کو آگ سے کھیلنے کی اجازت دے دیں گے؟ میں باپ ہوں، میں اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے دل مضبوط کرنا ہوں گے۔ عارفین نے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ دونوں ماں بیٹا بکتے جھکتے کمرے سے باہر جا چکے تھے اور ماہم اپنے نصیب پر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ تو مسٹر عارفین، ہر بار مجھے تکلیف میں سہارا دینے کی بجائے الزام تراشی کر کے تنہا چھوڑ دو گے؟ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے لیے مری جا رہی ہوں؟
اگر میرے والدین میرا ساتھ دیتے تو قسم کھاتی ایک لمحہ نہ لگاتی تمہیں ٹھکرا کر یہاں سے چلی جاتی۔ وہ پورے بدن میں درد کی شدت سے اٹھتی لہروں کو نظر انداز کرتی بے حسی کا لبادہ اوڑھ بیٹھی تھی۔ کافی دیر تک ہانپتے رہنے کے بعد بمشکل تمام تر ہمت جمع کر کے اٹھی اور بستر پر جا کر ڈھہ سی گئی۔ بدگمانی انسان کو اسی طرح اندھا کر دیتی ہے کہ انسان واضح نظر آنے والے حقائق کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ماہم زمین بوس پڑی تھی اور قاسم کو اپنی پناہوں میں چھپائے محفوظ کر چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنی سوچ پر یقین کیا تھا۔ زندگی اسی طرح روکھے پھیکے سرد انداز میں گزر رہی تھی۔ قاسم کو ہر وقت شائستہ بیگم اپنی بغل میں دبا کر رکھتی تھیں اور رات کو عارفین اس کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں سلانے لگا، جس سے وہ چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، ہر وقت رو رو کر ہلکان رہنے لگا تھا، مگر ماہم کو اس کے قریب بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ دور سے ہی اس کو روتا بلکتا دیکھتی رہتی اور اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کسی قریبی عزیز کے ہاں فوتگی کی اطلاع ملنے پر شائستہ بیگم بوکھلا کر رہ گئی تھیں۔ نہ وہ قاسم کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھیں اور نہ ہی ماہم کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتی تھیں، جو ان کے خیال میں بالکل پاگل تھی اور موقع ملتے ہی قاسم کو بھی جان سے مار دینا چاہتی تھیں۔ اپنی تیاری کرتے ہوئے وہ مسلسل عارفین کو کال کر رہے تھے تاکہ اس کو پہلی فرصت میں گھر پہنچنے کا کہہ سکیں، مگر عارفین جانے کہاں مصروف تھا کہ وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک مسلسل کال کرنے کے بعد مجبوراً قاسم کو ماہم کے ہمراہ چھوڑ کر وہ گھر سے نکل چکی تھیں۔ راستے میں عارفین سے بات ہوئی تو الٹا اسی پر برس پڑی۔ میں تمہیں کب سے کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تم کہاں پر تھے؟ جانتے ہو نسیم آپا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور مجھے جلدی میں بہاولپور کے لیے نکلنا پڑا۔ قاسم کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی، وہاں کا موسم اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ تم ایک لمحہ بھی دیر مت کرو اور سیدھے گھر پہنچو، خدا کرے سب خیر ہو۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی قاسم کو اس ذہنی مریضہ کے ہمراہ اکیلا نہیں چھوڑتی۔ شائستہ بیگم نے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے عارفین کو بھی بری طرح سے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو آندھی طوفان کی سپیڈ سے دوڑاتا جلد از جلد گھر پہنچنے کے لیے بےتاب تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس پر کس قدر بھیانک انکشاف ہونے والا ہے۔ میں ایک ماں ہو کر اپنے بچے کا برا کیسے چاہ سکتی ہوں؟ آپ سب لوگوں کے رویے نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اپنی اولاد سے محروم ہو چکی ہوں، اور اس کے بعد سے سنگ دل انسان کی الزام تراشی ہر بار مجھے گہرے دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ماں آپ نہیں سمجھ سکتی تھیں کہ یہاں پر رکنا مجھے کس قدر اذیت میں مبتلا کر ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک دن میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر اپنی اولاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ میرا غم کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، مگر آپ لوگوں نے میری ایک نہیں سنی اور زبردستی مجھے واپس ان خود غرض لوگوں کے درمیان بھیج دیا، جنہوں نے ہر لمحہ تانے دے دے کر مجھے ہراساں کیے رکھا۔ جبکہ پریگنینسی کی اطلاع ملتے ہی عارفین نے خود مجھے ابورشن کا مشورہ دیا تھا۔ یہ الفاظ تھے جن کو سن کر میں اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور قاسم کو اپنے ساتھ واپس میکے چلی گئی تھی۔ مگر وہاں پر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کبھی نرمی سے تو کبھی سختی سے مسلسل مجھے ایک ہی بات سمجھاتے رہے اور دباؤ ڈالتے رہے کہ میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں، میں اپنا سوچنے کی بجائے قاسم کا سوچوں۔ مگر آپ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں قاسم کے بارے میں نہیں سوچ رہی، تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی وہاں پر ہرگز نہیں رکی تھی، بلکہ مجھے اپنی اولاد کی خاطر یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو میری اولاد کے لیے مجھے اس قسم کا سنگین مشورہ دے۔ میں اپنی اولاد کی قاتل نہیں ہوں۔ اس روز سیڑھی سے گرنے سے میری کوئی خواہش یا مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب تو میں اس حد تک بیزار ہو چکی ہوں کہ میرا جینے کو دل نہیں چاہتا۔ آپ جانتی ہیں ان لوگوں نے پچھلے کئی روز سے مجھے قاسم کی شکل بھی دیکھنے سے محروم کیے رکھا۔ وہ بے تاب ہو کر روتا تھا اور میرے پاس آنا چاہتا تھا۔ میرے دل کی حالت بھی اجڑی ہوئی تھی، مگر ان لوگوں نے مجھ پر یا اپنی اولاد پر بالکل ترس نہیں کیا اور اپنی انا کی خاطر اس معصوم بچے کو مجھ سے دور رکھے ہوئے تھے۔ آج بھی اگر اس کی دادی کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید کبھی اس کو میرے حوالے نہیں کرتی۔ کاش آپ لوگوں نے خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے مجھ سے میری ضد کی وجہ پوچھ لی ہوتی، تو میں اتنے بڑے نقصان سے نہیں گزرتی۔
میرا دل ہر پل تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، کوئی بھی میری اذیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہسپتال میں جب میں نے اپنی اولاد کو کھو دینے کا درد سہا ہے تب میں بالکل تنہا تھی۔ میری دل جوئی کرنے والا یا میری اذیت کو محسوس کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا کتنے سکون سے مجھے ہسپتال میں اکیلا چھوڑ کر واپس گھر چلے آئے تھے۔ میں نے اپنی ذات پر بیتنے والی ہر تکلیف اکیلے برداشت کی ہے۔ اس روز میں نے بڑی شدت سے یہ محسوس کیا تھا کہ رب کے سوا کوئی آپ کا اپنا نہیں ہوتا جو آپ کے درد کو سمجھ سکے اور آپ کے دل کی کیفیات کا اندازہ کر سکے۔ اسی لیے میں نے اپنی ہر امید اپنے رب سے وابستہ کر لی ہے۔ مجھے اب صرف سکون چاہیے۔ وہ میرے رب کی مرضی کہ وہ مجھے یہ سکون کس طرح عطا کرتا ہے۔ میرے سگے والدین نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور جس شخص کے سہارے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آئی تھی اس نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا۔ میں تو پہلے سے ہی اس بوجھ کو سہنے میں ناکام ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی آپ ہی کی جگہ لے لی۔ کاش کہ میرا دل قاسم کے لیے اتنا نرم نہ ہوتا اور میں اس کی خاطر یہ شادی کرنے کی حامی نہیں بھرتی۔ شاید کہ میرے دن کچھ بدل جاتے۔ آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ سب کی وجہ سے میری گود سونی ہو گئی ہے، اور جس قاسم کی خاطر میں نے اتنا درد اور سنگ دلی برداشت کی ہے وہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ میں اپنے دل کی اذیت بیان نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ تنہائی پاتے ہی اپنے دل کی تکلیف شیئر کر رہی تھی اور شکوے بھی کر رہی تھی، جبکہ سلطانہ بیگم اپنی بیٹی کے چہرے پر رقم اذیت کو محسوس کرتی خود بھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عارفین اس قدر کٹور اور سنگ دل ثابت ہوگا۔ وہ تو عارفین کو بہت سلجھا اور احساس کرنے والا سمجھتی تھی۔ ارے کچھ اپنی مرحوم بیٹی زارا کی آخری نشانی کے لیے بھی خود غرض ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے ماہم کے بارے میں نہیں سوچا۔ ان کا ماننا تھا کہ ماہم کسی چھوٹی سی بات پر بے وجہ جذباتی ہو رہی ہے، اور جذبات کے سہارے گھر آباد نہیں ہوا کرتے۔ اسی لیے وہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر واپس بھیجنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور مطمئن تھی کہ انہوں نے بیٹی کا گھر برباد ہونے سے بچا لیا ہے۔ مگر یہاں پر ماہم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ تم اتنا کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہوئی ہو، ورنہ کبھی تمہیں یہاں واپس آنے کا نہیں کہتی۔ اگر چاہو تو اب میرے ساتھ واپس چلو، میں تمہارے ابو کو بھی خود سمجھا لوں گی، کوئی تمہیں واپس یہاں آنے کو نہیں کہے گا۔ تم ہم پر بوجھ بالکل نہیں ہو کہ ہم تمہیں یہاں پر اذیتیں سہنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ انجانے میں ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، مگر اب مزید یہ سب کچھ سہنے کے لیے تمہیں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ عارفین کے ساتھ بھی تمہارے ابو خود ہی بات کر لیں گے۔ اگر تم چاہو تو اس سے علیحدگی کا فیصلہ بھی کر سکتی ہو۔ ہم ہر فیصلے میں تمہارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تمہیں پہلے ہی ہم پر یقین کرنا چاہیے تھا، اور عارفین کے بارے میں اگر تم سب کچھ ہمیں بتا دیتی تو ہم اس کو بھی خود ہی سمجھا لیتے اور قاسم کو بھی ان کے حوالے نہیں کرتے۔ مگر اب جیسا کہ تم کہہ رہی ہو قاسم کو اس کی دادی اور باپ نے اپنا عادی کر لیا اور اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھنے کی کوشش کرتے، تو پھر ہم بھی مزید اس کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے۔ اب اس سے زیادہ تمہیں خود پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سلطانہ بیگم نے بھرائے ہوئے لہجے میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، جبکہ اس کے چہرے کی ویرانی اور خطرناک حد تک کمزور پڑتا وجود دیکھ کر سلطانہ بیگم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ لوگوں نے پہلے مجھ پر اعتبار کرنے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ بھیجنے پر دباؤ ڈالا تھا، تو اب میں کیسے اس گھر میں واپس جا سکتی ہوں؟ کل کو یہ شخص دوبارہ آپ لوگوں سے آ کر معافی تلافی کرنا چاہے تو آپ لوگ پھر سے مجھے ہی سمجھائیں گے اور یہاں پر بھیجنے کے لیے ضد کریں گے۔ میں اچھی طرح جان گئی ہوں میری جگہ نہ ہی اس گھر میں ہے اور نہ ہی اس گھر میں میری کوئی خاص اہمیت ہے۔ میں تو بس اپنی زندگی کے دن پورے کرنے پر مجبور ہوں، اور اس کے لیے اس گھر میں رہنا مجھے زیادہ مناسب لگ رہا ہے۔ وہ خود اذیتی کی انتہاؤں پر تھی، اور دروازے کے باہر کھڑا عارفین اس کے الفاظ سے اس کی ذہنی اذیت کا اندازہ لگاتے ہوئے بری طرح سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے بلا وجہ ماہم پر شک کیا تھا اور ہر وقت اس کو اذیت میں مبتلا کیے رکھا۔ عارفین نے اپنی سوچ کے مطابق خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ماہم دل سے ابارشن کروانا چاہتی ہے۔ شاید اسی لیے وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ مایوس ہو کر خاموش ہوئی تھی اور اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد ہر بار حالات اس نوعیت کے ہونے لگے کہ عارفین سامنے کی چیزیں دیکھنے کے بجائے اپنے دماغ میں سمائے خناس کے مطابق ہی سوچنے لگا، اور اس کو ہر بار ماہم غلط محسوس ہو رہی تھی، اور وہ دونوں ماں بیٹا ماہم کو مزید اذیتوں اور تکلیفوں سے دوچار کرتے رہے۔ جس بچے کے لیے وہ ماہم کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، دراصل اس بچے سے محرومی کی وجہ وہ خود ہی بنا تھا۔
یہ اذیت اس کو جیتے جی مار رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہوا ماہم کے سامنے کندھے جھکائے کھڑا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ سب کچھ اس طرح اچانک ہوتا گیا کہ میں خود بھی انجان تھا کہ تم غلط ہو یا میں خود ہی ہر بار غلط اندازے لگاتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا قصور اتنا بڑا ہے کہ میں معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی تمہیں جتنی اذیتیں دی ہیں میں ان سب کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جھکے سر کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ ماہم نے اس کی شرمندگی کو استہزائیہ انداز سے دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا کہ کیا آپ کی شرمندگی مجھے میری اولاد واپس دے سکتی ہے؟ میں نے اپنی اولاد کو کھونے کے بعد جو اذیت اور تکلیف محسوس کی ہے، جس درد سے حل پر گزری ہوں، کیا اس کا مداوع کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر اب ساری زندگی مجھے سر پر بٹھا کر رکھیں تب بھی میرے دل سے یہ اذیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے میں اپنی اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی ہوں۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو عارفین کو اپنے کانوں میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اذیت کی انتہاؤں پر پہنچتے عارفین اپنے وجود کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا اور بے اختیار گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ مرد ہو کر زاروں قطار رو رہا تھا اور دونوں ہاتھ باندھ کر لرزتے وجود کے ساتھ ماہم سے معافی مانگ رہا تھا، مگر وہ اس قدر سرد ہو چکی تھی کہ اس پر عارفین کی معافی، شرمندگی، کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں شاید کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کر پاؤں گی، مگر اتنا ضرور کہوں گی قاسم کہ مجھ سے دوبارہ کبھی مت چھیننا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی ہر محرومی کا ازالہ قاسم کی ذات سے کرنا چاہتی ہوں۔ ماہم کے الفاظ پر عارفین نے پر امید نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی قاسم کو تم سے دور نہیں کروں گا۔ وہ ماہم کو یقین دلاتے ہوئے دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کبھی وہ ماہم کا دل پہلے کی طرح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسے اپنی کوشش جاری رکھنا تھی، بھلے روز اسی طرح ماہم کے پیروں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے پڑتی، مگر عارفین اب کسی بھی طرح اس سے معافی مانگنے کے لیے پرعزم ہو چکا تھا۔ کون جانتا ہے کبھی ماہم اس کو معاف کرنے میں کامیاب ہو جائے۔